اسلامی بھائیوں، جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے موت کے وقت بھی اس کے لیے سختیاں کھڑا کر دیتا ہے۔ شرک کرنے والے کے پاس ملک الموت بڑی بھیانک شکل میں آتا ہے، مار مار کے اس کی دھجیاں اڑا کے اس کے بدن سے روح کو قبض کرتا ہے۔ اس کے بدن سے روح نہیں نکلتی، مار مار کے اس کے جسم سے روح نکالتا ہے، آسمان میں لے جاتا ہے۔ اللہ سے کہتا ہے اے میرے پروردگار میں تیرے حکم سے اس کی جان نکال لیا۔ اللہ کہتا ہے کیا کر رہا تھا یہ آدمی؟ آسمان میں اس کی روح داخل نہیں ہوتی۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، سورہ اعراف 40 نمبر آیت۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ اب آسمان کے نیچے سے فرشتہ اللہ سے پوچھے گا اللہ تیرے حکم سے جان نکال لیا۔ اللہ کہے گا کیا کر رہا تھا یہ کیا کر رہا تھا جو تو جان نکال؟ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا کر رہا تھا۔ پھر بھی اللہ سوال کرے گا، یہ فرشتہ کہے گا اے میرے پروردگار جب میں اس کی جان نکالنے گیا، یہ مندر میں سجدے کر رہا تھا، یہ گھنٹی بجا رہا تھا، یہ درگاہوں میں چادر چڑھا رہا تھا، یہ درگاہوں کے سجدے کر کے طواف کر رہا تھا، اے اللہ یہ تعویذ گنڈے کے دھندے کر رہا تھا، اے اللہ یہ فلاں شرک کا کام کر رہا تھا، فلاں غیر اللہ پہ نظر و نیازیں چڑھا رہا تھا، فلاں عرس میں مبتلا تھا، فلاں 11ویں میں 11ویں کرتے بیٹھا تھا، اے اللہ اس کی جان نکالے۔ اللہ کہے گا مشرک شرک کی موت مرا، جاؤ اس کا ٹھکانہ جہنم کر دو۔ اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس آسمان سے اس مشرک کی روح کو زمین پر پٹک دیا جائے گا۔ سورہ حج آیت نمبر 31 اللہ کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اس مشرک کی روح کو آسمان سے پٹک دیا جاتا ہے، کوئی ہوا اسے اچک لے جاتی ہے، کوئی پرندہ اسے اچک لے جاتا ہے، زمین پر پٹک دی جاتی ہے اس مشرک کو۔ اتنا بھیانک سزا ہے اس کے لیے، مشرک کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے۔ میرے بھائیوں اب شرک تو پھیلتے جا رہا ہے، شرک کا علاج کیسے کیا جائے، اس ظلم عظیم سے روکا کیسے جائے، ان کو بچایا کیسے جائے؟ چند ایسے اعمال ہیں جس کو میں آپ کے سامنے ابھی گناتا ہوں، اگر اس کا آپ علاج کر لیں گے انشاءاللہ شرک سے آپ بچ جائیں گے۔ وہ کیا اعمال ہیں؟ نمبر 1، کسی بھی معاملے میں غلو نہ کریں، کسی بھی معاملے میں حد سے زیادہ آگے نہ بڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بخاری مسلم کی حدیث میں، بخاری 3440 پر 5 نمبر کی حدیث، 3445 نمبر کی حدیث بخاری کی، اللہ کے نبی فرماتے لا تطرونی کما اطرات النصارى عیسی ابن مریم، اے میرے امتیوں تم میرا مقام بڑا چڑھا کر حد سے زیادہ نہ کر دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کا مقام بڑا چڑھا کر اوپر کر دیا تھا۔ فقولوا عبد اللہ، تم مجھے اللہ کا بندہ کہو، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کا رسول کہو۔ اللہ کا بندہ کہو، اللہ کا رسول کہو، بس اس سے بڑھ کر کچھ مت کرو، اس سے بڑھ کر کچھ مت کرو۔ بخاری کی اور ایک حدیث، ملک یمن سے ایک صحابی آتے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم نے وہاں ملک یمن میں دیکھا لوگ اپنے بادشاہ کا سجدہ کر رہے ہیں، وہ تو ایک ملک کا بادشاہ ہے جو سجدہ کروا رہا ہے، آپ تو ہماری نظر میں پوری کائنات کے پیغمبر ہیں، ہماری نگاہ میں اس بادشاہ سے کہیں بڑھ کر آپ کی عزت ہماری نگاہ میں، اے اللہ کے نبی ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ جملہ سنا تو غصے سے آپ کا چہرہ لال ہو گیا۔ آپ نے کہا میرے صحابہ خبردار خبردار، میری زندگی میں میرا سجدہ کرنا تو دور کی بات، میرے مرنے کے بعد میری خبر کا بھی سجدہ مت کرنا، میری خبر کا بھی سجدہ مت کرنا۔ میرے صحابہ لا تفعلوا ہرگز، ایسا ہرگز ہرگز نہ کرنا۔ اللہ سے دعا کیے اللہم لا تجعل وثنا یعبد، اے اللہم لا تجعل خبری وثنا یعبد، اے میرے اللہ میرے مرنے کے بعد بھی میری خبر کو سجدے کی جگہ نہ بنانا۔ اللہ نے ہمارے نبی کی دعا قبول کیا اور آج سعودی عرب میں ایسے متوا، ایسے توحید پرستوں کے ہاتھوں میں حکومت دے رکھا ہے، انڈیا کے مشرکین جا کر چما چمٹی کرنا چاہیں ڈنڈے لے کر مارتے ہیں، وہاں پر کوئی شرک کا کام الحمدللہ وہاں ہونے نہیں دیتے۔ کیوں؟ نبی کی دعا ہے۔ جب نبی کا سجدہ نہیں کر سکتے تو یہ پیرا، یہ ولی ہمارے نبی کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں جی؟ یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ نبی نے کہا
اے میرے امتیوں، اگر میری امت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے، لیکن اللہ نے یہ سجدہ بھی حرام کر دیا۔ ایک ہی سجدہ ہے، اللہ کا سجدہ، وہ اللہ کے سجدہ کرو، خائف رہو، بس حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا۔ غلو، انسان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم والغلو، غلو کرنے سے بچو، حد سے زیادہ آگے بڑھنے سے بچو۔ فإن غلو، اس لیے کہ یہ غلو، فإن أهلك من كان قبلكم الغلو فی الدین، اس لیے کہ تم سے پہلے کے امتیوں کو جس چیز نے برباد کر دیا وہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے پہلے کے لوگ برباد کر دیے گئے۔ غلو نہیں کر۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں،